बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक का थाना सदर दीपालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद। खबर शामिल करते दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक ने थाना सदर दीपालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में मर्द खवातीन ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। DPO काड़ा ने शहरों के मसाइल को बगौर सुना और उनके फौरी और कानूनी हल के लिए मुतल्लिका मौके पर अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम की दहलीज पर पहुंचकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना और पुलिस अवाम के दरमियान एतमाद को मजीद मजबूत बनाना है। डॉक्टर असद एजाज मलिक ने मजीद हदायत की है कि मसूल होने वाली दरखास्तों पर फौरी और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम की जा सके। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया। काड़ा पुलिस अवामी खिदमत, शफाफियत और इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर काशिफ रंग अलही पड़ियार मेंबर पंजाब असेंबली PP 134 ने अपने डेरा नूर मंडी पर मुहैयर हजरात के तावन से 1100 ग्रानों में ईद के पुरमसरत मौके पर गुरबा, मसाकीनों, यतीमों और बेवा में राशन तकसीम किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए काशिफ रंग अलही पड़ियार ने कहा कि तकरीबन 2 करोड़ मालियत का राशन 1100 ग्रानों में तकसीम किया है। राशन तकसीम करने का मकसद ये है कि गरीब, मस्कीन, बेवा और यतीम भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सके। इसमें गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई तावन शामिल नहीं है, बल्कि यह सब कुछ मुहैयर हजरात के तावन से मुमकिन हुआ है। इसमें किसी किस्म का दिखावा मकसद नहीं, बल्कि मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत और अल्लाह को राजी करना है। राशन लेने वाले हजरात की तरफ मेहर काशिफ रंग इलाही बड़ियार और इनके दोस्तों को ढेरों दुआएं। रायबंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान रायबंड की जानिब से मकामी निजी इवेंट कॉम्प्लेक्स में एक पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली हल्का 125 मलिक मोहम्मद अफसर खोकर और चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु थे। तकरीब का आगाज़ राबते ग्रामीण पाक से किया गया, जिसके बाद शुरा ने इज्तिमाई तौर पर रोज़ा इफ्तार किया। इफ्तार डिनर के दौरान खुशगवार और बरादराना माहौल देखने में नजर आया। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के अहदेदारान का कहना था कि इस किस्म की तकारीब का मकसद ताजिर बरादरी के दरमियान इत्तेहाद, भाईचारे और हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। मेहमान खुसूसी मलिक मोहम्मद अफसर खोकर और चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु ने अपने खिताब में कहा, अंजुमन ताजरान की काविशों को सराहते हुए ताजिर बरादरी मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि रायबंड के ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तकरीब के अख्ताम पर मलिक मोहम्मद अफसर खोकर ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया, जबकि अंजुमन ताजरान की जानिब से मेहमानों को शिरकत पर खराज तहसीन पेश किया गया। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर में मस्जिद सदात ज़ेर निगरानी राव ज़ाहर डेरा गाजी खान में 27 रमज़ान की शब सादात मस्जिद में अफ्तारी का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया, जहाँ दूर दूर से लोग अफ्तारी में शिरकत के लिए पहुँचे। अफ्तारी के बाद मुल्क व कौम के लिए दुआएं मांगी गई। यह मस्जिद अपनी बेहतरीन सहूलियात और रूहानी माहौल के लिए मशहूर है, जहाँ लोग रमज़ान मुबारक के दौरान एक साथ जमा होकर अफ्तारी करते हैं और दुआएं मांगते हैं। मेलसी से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास जाट की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी के नवाही इलाके दो कोटा में दी ग्रीन स्कूल के तलबा की माह रमज़ान की मुनासबत से इस्लामी मॉडल्स की नुमाइश, जिनमें इस्लामी शौर और दीनी इक़दार उजागर किया गया। मेलसी के नवाही इलाके दो कोटा में निजी तलीमी इदारे दी ग्रीन स्कूल में माह सियाम की मुनासबत से तलबा के तैयार करदा मॉडल्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। बच्चों ने खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, गारे खीरा और सफ़ा मरवा समेत रोज़ा और नमाज पर मबनी खूबसूरत और तहलीकी मॉडल्स पेश किए, जिन्हें शुरा ने बेहद सराहा। तकरीब में वालिदैन, उस्ताज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा का कहना था कि ऐसी सरगर्मियाँ बच्चों की तहलीकी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ इन्हें इस्लामिक दार से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद इमरान अकरम ने कहा कि नुमाइश का मकसद नई नस्ल में मुस्बत सोच, तहलीकी सलाहियत और दीनी शऊर को फ़रोग़ देना है। महावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री शोबा खवातीन मैडम सुमेरा शाहीन से सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की सहाफ़ी वफ़द के हमरा अहम मुलाकात हुई। वहाँ पर सिटी सदर मुरसलीन जोया, आमिर दाऊद, मोहम्मद अनवर और मोहम्मद ज़ुबैर भट्टी और असद मदनी भी इनके हमरा थे। मैडम सुमेरा शाहीन एक मेहनती और फ़र्जशनास ऑफिसर हैं। ज़िला में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए इनकी खिदमत काबिल सताइश है। मैडम सुमेरा शाहीन को नया हुदा जिम्मेदारी संभालने पर सूबाई सदर ने मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता
پیش کیا۔ سردار ظفر اللہ خان نے کہا یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اب دوبارہ باوقار طریقے سے اپنے منصب پر بحال ہوئی ہیں۔ محترمہ ڈی ای او سمیرا شاہین نے کہا کہ تمام صحافی میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ بڑی قومی سوچ کے حامل جرنلسٹ ہیں۔ میں لیڈیز ٹیچر کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھی ہوں، میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تمام حقدار ٹیچرز، اساتذہ، پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی اور ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی اساتذہ کو محکمانہ پروموشن ضرور دوں گی۔ میرے دفتر میں کوئی ڈاک پینڈنگ نہ ہے۔ میں اساتذہ بہنوں کی خدمت اور اولین فریضہ عبادت سمجھتی ہوں۔ سابقہ دنوں میں میرے دفتر میں ایک ملازم نوید ڈرائیور فوت ہو گیا ہے اور اس کے 5 ماہ سے کیس پینڈنگ چلا رہا ہے۔ آج اس کا والد مجھے ملا ہے، میں نے پہلی فرصت میں اپنے ملازم کا کیس فوری حل کر دیا ہے، لیٹر جاری کر دیا ہے۔ 10 روز میں ڈسٹرکٹ کے مختلف اسکولوں کا میں نے وزٹ کیا ہے، تمام اساتذہ طلباء کی حاضری 100% ہے۔ میرا وعدہ ہے ضلع میں تعلیمی نظام کی اصلاحات اور بہتری کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لاؤں گی۔ آپ مسائل کی نشاندہی کے لیے ضرور عمل درآمد کروں گی۔ دعائیہ کلمات سے اختتام ہوا۔ آغا علی نیاب کی رپورٹ کے مطابق مریدکے کے نواحی علاقے بدعتپور ورکہ میں واقع رائز پبلک ماڈل اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی، جس میں اساتذہ، طلباء، والدین اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز دعوت کلامی پاک سے کیا گیا، جبکہ نعت رسول مقبول اور صوفی شاعر حضرت میاں محمد بخش کا کلام بھی پیش کیا گیا۔ تقریب کے دوران بچوں نے مختلف خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے، جس نے حاضرین کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ شرکاء نے طلباء کی صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ اس موقع پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے پوزیشن ہولڈر طلباء کو انعامات دیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر ملک عزیز پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکاء نے پرجوش انداز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ فیروز سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اسد شاہ کے مطابق مٹھیانی لنک روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ متوفی اور زخمی کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں جاں بحق شخص کی شناخت سعید احمد جتوئی اور زخمی کی شناخت پیر بخش کھوسو کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والا دونوں بیپاری ہیں اور مورو کے نجی بینک سے 40 لاکھ روپے لے کر نواں جتوئی جا رہے تھے کہ مناہی سٹاپ کے مقام پر ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے دونوں بیپاریوں پر فائرنگ کر کے 40 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی واحد نفری طلب کر لی گئی۔ ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کے لیے جلد ہی ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے کاموں کی سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سیاسی، سماجی، فلاحی، کاروباری شخصیت استاد منیر رحمانی کی رہائش گاہ پر شاندار افطار ڈنر رمضان مبارک کی ببرکت راتوں میں استاد منیر رحمانی کی رہائش گاہ پر ایک پرتکلف اور یادگار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کے معززین، سیاسی سماجی شخصیات، تجارتی اور صحافتی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمانوں کا استقبال خلوص اور پروقار انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ افطار دسترخوان پر پیش کیا گیا کھانا ہر لحاظ سے محبت اور شان کا پیغام دے رہے تھے اور اپنی مثال آپ خوشبودار ماشاءاللہ رے پائے گرم گرم نان، میٹھا مشروط ہونے والا مہمانوں کے ذائقے کو دوبالا کر رہا تھا، جبکہ مصالحوں کی خوشبو اور پکوان کی جاندار لذت نے محفل کو ایک جادوئی اور شاخانہ ماحول میں بدل دیا۔ محفل کی اہم شخصیات چودھری محمد امین منشا بٹی، سابق کونسلر چودھری حنظلہ امین، چودھری علی انس امین اور اس افطار ڈنر میں شہر اور گردنواح کی نمایاں شخصیات نے شرکت کر کے محفل کی رونق اور اہمیت میں اضافہ کیا۔ اس افطار ڈنر کے سب سے اہم لمحات یہ تھے کہ شیرنی مشہور و معروف نامور ممتاز سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت چودھری محمد امین منشا بٹی صاحب کا کونسلر نے مہمان خصوصی ہونے کے ساتھ ساتھ مہمانوں میں کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ محفل کی خاص بات محبت و احترام، یہ محفل صرف کھانے پینے کی تقریب نہیں تھی بلکہ محبت، احترام اور اجتماعی بھائی چارے کی ایک شاندار مثال تھی۔ ہر مہمان کو ایک خاندان کی طرح خوش آمدید کہا گیا اور میزبان کی خلوص بھری مہمان نوازی نے سب کے دلوں میں یادگار نقوش چھوڑ دیے۔ مہمانوں نے نہ صرف کھانے کی تعریف کی بلکہ محفل کے روحانی اور دوستانہ ماحول کی بھی بھرپور ستائش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت، خوشحالی، ترقی اور اتفاق عطا فرمائے، آمین۔ آخر تقریب کے چیئرمین استاد منیر رحمانی اور رحمانی فیملیز کے تمام ممبران نے آنے والے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر آباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن علی نگر کے زیر اہتمام احمد نگر روڈ نزد علی نگر سٹاپ پر مسافروں اور راہگیروں سمیت ہر خاص و عام کے لیے پرتکلف افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ افطار دسترخوان کے مہمان خصوصی منہاج ویلفیئر کوآرڈینیشن چودھری امتیاز احمد گل کے علاوہ قاضی رضوان احمد، جبکہ پروگرام کے روح رواں حاجی صابر علی وڑائچ اور دیگر تھے۔ اس موقع پر محمد اصغر سیال انچارج سوشل میڈیا، ڈاکٹر محمد عظیم چشتی، حاجی اکرم وڑائچ، امتیاز احمد چیمہ، علی شان مغل، حاجی منیر حسین مغل، صدر تحریک منہاج قرآن وزیر آباد، حافظ علی رضا یوسی صدر، زین العابدین یوسی ناظم، فوجی محمد اشرف، طیب نذیر، احمد رضا مغل،
محمد عباس اکبر، زین اسکر سیال اور دیگر رضاکاروں نے انتظامات کو بہترین انداز میں سنبھالا۔ شرکا نے کہا کہ یہ نیکی اور خدمت کا مشن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ افطار کا دسترخوان صرف کھانے پینے کی چیزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور شکر گزاری کا آئینہ ہے۔ ہر نوالا رب کی نعمتوں کی یاد دلاتا ہے، ہر پیالہ اور پلیٹ دلوں میں خوشی اور اطمینان بھر دیتی ہے۔ یہاں خاندان اور دوست جمع ہوتے ہیں، سکون اطمینان بانٹتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور دلوں کو قریب لاتے ہیں۔ افطار کے اس محفل میں نہ صرف جسم کو غذا ملتی ہے بلکہ روح بھی سکون اور برکت سے لبریز ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا رمضان مبارک کے بعد بھی خدمت کا یہ سلسلہ کمیونٹی میں خیرات، بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے جاری رکھا جائے گا۔ وزیرآباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی دوسری رپورٹ کے مطابق تھانہ علی پور چٹھا پولیس کی بڑی کارروائی، 3 سگی بہنوں کے بھیانک قتل کا ڈراپ سین۔ جرمن پلٹ خاوند کی قاتل نکلا، بیوی اور 2 سالیوں کو بے دردی سے قتل کرنے والا مرکزی ملزم اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار۔ پولیس رائے کے مطابق 23 مئی 2025 کو بذریعہ 15 کال اطلاع ملی کہ رسول نگر روڈ نزد رکھ کلاں سٹاپ کے قریب ایک نامعلوم خواتین کی ڈیڈ باڈی موجود ہے جسے فائر مار کر قتل کیا گیا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی اور نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ علی پور چٹھا میں قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مقتولہ کی شناخت اور فیملی ٹریس حاصل کی، جبکہ اس کے شوہر منشا مسیح کے بارے میں معلومات حاصل اکٹھی کی جو بظاہر جرمنی میں مقیم تھا۔ ٹریول ہسٹری سے معلوم ہوا کہ ملزم وقوع کے روز بیرون ملک فرار ہوا اور حالیہ دنوں میں پاکستان آ کر روپوش ہو گیا تھا۔ پولیس نے CRD اور ہیومن ریسورس کی مدد سے ملزم منشا مسیح اور اس کے بھتیجوں داؤد اور صبح خان کو ٹریس کر کے حراست میں لے لیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم منشا نے اپنی بیوی نازیہ کو فائر مار کے قتل کیا، جبکہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ مل کر سالی بملہ کو فائرنگ اور ماریا کو نہر میں دھکا دے کر قتل کر دیا۔ بعد ازاں دونوں مقتولین کی نعشیں مختلف مقامات سے برآمد ہوئی۔ پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کیس ٹریس کر کے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، انہیں قرار واقع سزا دلوائی جائے گی۔ سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ ڈاکٹر سردار گیاس کیل خان نے کہا سنگین جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے مجرمان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور شہریوں کی جان مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ویلکم بیک، آپ کو لیے چلتے ہیں منڈی صادق گنج کی طرف۔ ہمارے نمائندے سہیل وٹو کی رپورٹ کے مطابق منڈی صادق گنج پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نواحی گاؤں جوک مونی 2.5 سے چالو بٹی سمیت 150 سے زائد لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ SHO منڈی صادق گنج کلیم اللہ اور ان کی ٹیم کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ایک عادی شراب فروش گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم سے 150 سے زائد لیٹر شراب برآمد کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ گرفتار ملزم کی شناخت محمد شاہد والد محمد جہانگیر قوم لنگڑیار کے نام سے ہوئی۔ SHO کلیم اللہ کا کہنا تھا کہ ایسے منشیات فروش معاشرے کے لیے ناصور ہیں، عوام کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور میرے فرائض میں شامل ہے۔ SHO کلیم اللہ تھانہ منڈی صادق گنج۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارت، سابق MPA چودھری سجاد حیدر گجر اور سابق MNA سردار عرفان ڈوگر نے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم اور CEO ٹاؤن کمیٹی تنویر بلوچ کی نگرانی میں بنائی جانے والے فیملی پارک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر لیگی ورکروں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں عید کے موقع پر مسلم لیگ کی حکومت نے شہریوں کو خوبصورت فیملی پارک کی صورت میں ایک بڑا تحفہ دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم، سابق MPA چودھری سجاد حیدر گجر، سابق MNA سردار عرفان ڈوگر، چیف آفیسر تنویر بلوچ اور مسلم لیگ سٹی صدر میاں جمشید عباس ڈوگر کے ہمراہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف نے پورے پنجاب کو خوبصورت بنانے اور شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں۔ یہ فیملی پارک بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت جب بھی اقتدار میں آتی ہے ملک میں خوشحالی کا بول بالا ہوتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پنجاب کا شمار دنیا کی بہت خوبصورت اور پرامن ریاستوں میں ہوگا۔ مسلم لیگ پنجاب میں عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروکار لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پریس کلب مدثر علی بٹی، سینئر وائس چیئرمین رانا افتخار، مسلم لیگی رہنما سیٹھ اشفاق، رانا افسر رو وقاص حیدر نے خصوصی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔